اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کا بہت مشکور و مضمون، کیونکہ ان دوستوں نے جنہوں نے مجھے مسلسل میسیجز کیے اور جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، تو میں آپ تمام دوستوں سے تھوڑا سا یہ بھی کہتا چلوں گا کہ تھوڑی سی ویڈیوز میں ڈیلے اور لیٹ آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ مصروفیات تھی میری ذاتی، اور کچھ انسیڈنٹلی کچھ مسائل تھے میرے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان مسائلوں سے اب مجھے کچھ تھوڑا سا کمی بیشی ہوئی ہے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور لائیو ویڈیو ہم اکثر آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بناتے رہیں گے۔ تو سامعین حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کا ٹائم قیمتی ضائع نہ کرتے ہوئے ذکر کرنے جا رہے ہیں آج کی ہم، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سامعین کو کہ ہم جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک عام شخص تک، جو معاشرے میں رہنے والا شخص ہے، اس کو قانون کے بارے میں آگاہی ہو سکے اور ایک عام فہم انداز میں اس کی آگاہی ہو، نہ کہ ہم کوئی لیگل ورڈنگ یوز کریں جہاں تک کہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ کے لیے بھی وہ ویڈیو مستفید ہو، اور وہاں پر ایک عام شخص جو گاؤں میں رہتا ہے، ولیج میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ ویڈیو کارگر ثابت ہو۔ تو سامعین حضرات، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نابالغ بچے اور گارڈین کے متعلقہ۔ تو فیملی کے متعلقہ مجھے کافی سارے میسیجز موصول ہوئے تھے، اور یہ سوال بھی کئی دوستوں نے مجھ سے بار بار پوچھا تھا، اسی سوالوں کے جواب کے تناظر میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہم، جس میں ہم ذکر کریں گے ویڈیو کو کے اندر کے شرعی طور پر گارڈین کا کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کورٹ جو ہے جب گارڈین مقرر کرنے لگتی ہے تو اس کو کیا کیا گراؤنڈز اس کو دیکھنے ہوتے ہیں، اور عارضی کسٹڈی کیا ہوتی ہے، انٹرم کسٹڈی، اس کے علاوہ دیگر سیکشن اور متعدد کیس لاز ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں جب اکثر و بیشتر فیملی مسائل جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جب خاندان میں اس قسم کی لڑائیاں جھگڑے اور یہ طوالت پکڑتے ہیں، تو اس کا جو ان کے بچے ہوتے ہیں نابالغ، ان پہ بہت اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کا سب سے زیادہ نفسیاتی طور پر جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بچے ماں باپ کے درمیان ایک شٹل بن کے رہ جاتے ہیں، اور ماہرین نفسیات کے مطابق بچے کی مناسب اور متوازن پرورش کے لیے ماں باپ دونوں کا پیار اور شفقت ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بچے کی شفقت ادھوری رہ جائے گی۔ والدین میں سے اگر کسی کی علیحدگی کے دوران طلاق، نانقفہ، حق، مہر، جہیز اور سامان وغیرہ کے مقدمات کے ساتھ ساتھ نابالغ کی تحویل کے بھی والدین اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے، اور ماں چاہتی ہے کہ وہ نابالغ میرے ساتھ رہے، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی صورت میں کافی حد تک آگے چلے جاتے ہیں، جن سے وجہ سے لاس جو ہے وہ نابالغان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال میں گارڈین کورٹ جو ہے وہ نابالغ بچوں کی جائیداد، پراپرٹی اور ان کو نقصان سے بچنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ جو شخص فی الواقع حد البلوغ کو پہنچ جاتا ہو وہ شرعاً بالغ تصور کیا جاتا ہے، اور اگر والد یا لڑکی کے بالغ ہونے کے متعلق معلوم نہ ہو تو احناف اور شیعہ دونوں کے نزدیک 15 سال کی عمر میں بالغ ہونے کا قیاس کیا جاتا ہے، اور شرعاً بالغ ہونے پر ہر شخص اپنی ذات اور جائیداد سے متعلق تمام معاملات جو ہوتے ہیں اس کو طے کرنے کا مجاز ہے، مگر یہ پاک و ہند میں بلوغت ایکٹ 1875 اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 نافذ ہونے سے شرعی قانون بلوغ جو ہے وہ عملی طور پر نافذ العمل نہ رہا، اور قانونی شریعت کی روح سے جو اختیارات ایک بالغ کو حاصل تھے اس پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اگر عمر بالغت سے قبل نابالغ کی ولی عدالت نے اگر مقرر کیا گیا ہو تو وہ اس کی بہاف پر مختلف قسم کے ایگریمنٹ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے رائٹ بھی رکھتا ہے، اس کے بہاف پر وہ اپنے ریمیڈیز وغیرہ قانون سے اور دیگر دادرسی جو لینا چاہتا ہے وہ مطلب لے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں مختلف قسم کے کیس اور حوالہ جات ہیں، دونوں سائڈوں سے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم فی الحال اب چلتے ہیں انٹرم کسٹڈی کی طرف، جو عارضی تحویل بھی سے کہا جاتا ہے۔ سیکشن 12 کے تحت عدالت یہ ہدایت کرنے کی مجاز ہوگی کہ جو شخص جس کی طویل میں کوئی نابالغ ہے، اس کو اس مقام اور ایسے وقت پر اس شخص کے روبرو جسے وہ مقرر کرے یا پیش کرنے یا کرانے کا مجاز ہوگا، تو نابالغ کی ذات یا جائیداد کی عارضی تحویل اور حفاظت کے لیے ایسے حکم صادر کرے جو وہ مناسب سمجھے گا۔
بیک وقت مختلف عدالتوں میں کارروائی سیکشن 14 کے تحت بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی نابالغ کے لیے ولی کی تقرری یا قرار دیے کے لیے کارروائی ایک سے زیادہ عدالتوں میں کی جائیں گی تو ان میں سے ہر عدالت پر یہ لازم ہوگا کہ جب انہیں دیگر عدالتوں کی کارروائی کے بارے میں آگاہی ہو تو وہ اپنی کارروائی کو وہ اس کارروائی سے روک دیں گے یا ان کو کنسولیڈیٹ کر دیں گے یا ریفر کر دیں گے، تاکہ وہ میٹر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نہ اس کو کنٹینیو چلتے رہیں، جیسے ان کے علم میں آئے تو اس کارروائی کو وہ کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نابالغ کا جو ولی مقرر کرنے کے وقت یا کرتے وقت عدالت کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہیں کہ کورٹس کیا دیکھتی ہے، کیونکہ کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ بہترین نگہداشت بچے کی کون کر سکتا ہے، تو بہترین پرورش اگر ماں کر سکتی ہے تو ماں کی طرف دے گی، اگر بیٹا کر سکتا ہے تو باپ کی طرف، تو مختلف اس میں کیسلات دونوں سائڈوں پر موجود ہے۔ تو نابالغ کا ولی مقرر کرتے وقت جو قانون ہے اس میں نابالغ تابع ہے، اور جو حالات کے مطابق نابالغ کے مفاد میں ہوگا اور رہنمائی حاصل کرے گی۔ کورٹ یہ جانچ کرے گی کہ نابالغ کے مفاد میں کیا ہے۔ عدالت پر یہ لازم ہے کہ نابالغ کی عمر، جنس اور قد سب کا مجوزہ ولی کا چال چلن، اہلیت اور اس کی نابالغ سے رشتہ داری کی قربت، قرابت، متوفی والدین ماں باپ کی خواہشات، اور اگر کوئی مجوزہ ولی کے نابالغ سے یا اس کی جائیداد سے متعلق کوئی سابقہ تعلقات یا کوئی ریلیٹیو یا کوئی قریبی ریلیشن جہاں پر بچے کی بہترین نگہداشت ہو سکتی ہوگی، کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی کہ اس کو بہتر بچے کی پرورش کہاں پر ہوگی، تو عدالت جو ہے اس طرف کو حکم جاری کرے گی۔ تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ فیمیل ماں اگر وہ ہو تو ماں کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، اگر عورت لڑکی ہو نابالغ کی صورت میں بھی ماں ہی زیادہ پریفر دیتی ہے، لیکن چند صورتوں میں باپ بھی جو ہے وہ نابالغہ کو یا نابالغ کو اپنی کسٹڈی میں لینے کا حقدار ہے۔ سامعین حضرات، اگر نابالغ کی عمر اتنی کافی ہو کہ وہ ذی فہم رکھتا ہو یا تھوڑا سا اس بارے میں کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، سمجھدار ہو، تو عدالت اس بات پر بھی ترجیح کرے گی کہ اس کی جو مطلب وہ خود اس کی رائے کیا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ ان والدین کے مابین جو یورپین برٹش باشندے ہوں، نابالغ کی ذات کے لیے ولی بنانے کے لیے جو دعوے دار ہوں گے، ان والدین میں سے کوئی بھی بطور حق اس کا حقدار نہ ہوگا، لیکن دیگر امور برابر ہونے کی بنیاد پر اگر نابالغ کمسن نر بچہ یا کوئی مادہ بچہ ہو تو ماں کو دے دیا جائے گا، اور اگر نابالغ اتنی عمر کا لڑکا ہو تو باپ کو بھی اس کی کسٹڈی دی جاتی ہے، اور عدالت کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف ولی مقرر نہ کرے گی یا قرار دے گی۔ اس کے علاوہ ولی کا جو ہے وارڈ کرے کی حضانت کا استحقاق جو ہے وہ سیکشن 25 میں ڈسکس ہوتا ہے۔ اگر کوئی وارڈ یا اس کی ذات ولی کی تحویل سے چلا جائے یا نکل جائے یا نکال لیا جائے تو عدالت اس کی رائے میں یہ وارث مفاد میں ہے کہ اگر ولی کی تحویل میں اس کو لوٹ جانے مجاز ہونے ہو جائے گی، اگر واپسی کا حکم صادر کر دے تو حکم کے نفاذ کے عمل سے وارث کو گرفتار کرا سکتی ہے اور ولی کی تحویل میں دلا سکتی ہے۔ تو اس میں مختلف کیس لا بھی ہیں، میں آپ کو کیس لا بھی تھوڑا سا کوٹ کرتا جاتا ہوں۔ پی ایل ڈی 1959 لاہور 205 پیج ہے، پی ایل ڈی 1968 کراچی ہے 774 ہے، اس کے علاوہ پی ایل ڈی 1956 ہے، کے آر کراچی ہے 395 ہے، اور اس کے بعد لیٹسٹ ویو بھی اس میں آ گئے ہیں، 2023 کے بھی امینڈمنٹ ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آپ کو کیس کے حوالے سے بھی کرتے چلیں کہ اگر کوئی مثال لفظ ولی جو ہے وہ جیسا کہ اس ایکٹ میں استعمال کیا گیا، اس کا مطلب نہایت وسیع ہے، اور اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ جو عدالت نے مقرر کیا ہے یا قرار دے دیا ہے کوئی شخص جو نابالغ کی ذات کا نگہدان ہو اس کا ولی ہے، ایسے شخص کی طویل میں نابالغ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم تھوڑا سا ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے اس بات کو اپنے جو لیکچر ہے آج کی ہمارا جو گفتگو ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہوئے اس بات کو ہم مرج کرتے ہیں اور تھوڑا سا ٹچ لیتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک اسلامک اسٹیٹ آف جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں ہمارے مختلف احناف اور مختلف مسالے کے ساتھ رہنے والے لوگ رہتے ہیں، ہم تھوڑا سا ٹچ لیتے جاتے ہیں اس بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں، فقہ حنفیہ کیا کہتا ہے، فقہ مالکیہ کیا کہتا ہے، فقہ شافعی کیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو احناف ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں مختصر، چونکہ اس بارے میں ایک لا رول ہے، فیڈرل سپریم کورٹ ہے، دیگر اسلامک قانون بھی موجود ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتے جاتے ہیں صرف آگاہی کے حوالے سے۔
تو فقہ حنفیہ کہتے ہیں کہ لڑکے کی پرورش کے لیے میعاد مدت بعض اصحاب نے 7 سال اور بعض نے 9 سال مقرر کیا ہے، جبکہ پہلا قول جس میں عمر 7 سال مقرر کی گئی ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لڑکی کے بارے میں 2 رائے، ایک یہ ہے کہ میعاد و حضانت لڑکی کے ایام ماہواری آنے تک، دوسری رائے یہ ہے کہ جنسی تقاضے کی تحریک ظاہر ہونے تک اس کا وقت 9 سال کی عمر مقرر کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہی قول و کامل عمل درآمد ہے۔ اگر لڑکا اپنی ماں کے زیر تربیت ہے تو باپ کو حق ہے کہ وہ اس عمل کو پہنچنے کے بعد ماں سے واپس لے لے، اور جب لڑکا صاحب عمل و شعور ہو جائے تو اسے حق ہے کہ وہ ماں باپ سے علیحدہ ہو جائے، وہ اس کی پرورش میں نہ رہے۔ ہاں اگر اس میں بد اخلاقی پائی جاتی ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھے اور اس کی تربیت کرے۔ اگر باپ نہ ہو تو اس کے قرابت داروں کو میں سے کوئی اپنے ساتھ شامل کر لے، بشرطیے کہ وہ بے ضرر ہونے کی حد تک اطمینان خاطر ہو۔ بالغ اولاد کا خرچ باپ پر عائد نہیں ہوتا، ہاں حسن سلوک کے طور پر اس کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ شخص لڑکا جو ہے وہ طالب علم ہو، یعنی صورت میں خرچہ دینا ہوگا۔ اگر زیر تعلیم اولاد لڑکی اور کنواری ہو تو باپ جو ہے اس کے ساتھ رہے گی، اس کے علاوہ اس کے دادا کے پاس بھی رہ سکتی ہے، اور اگر باپ یا دادا نہ ہو تو بھائی ہو تو اس کے ساتھ بھائی اس کو اپنے پاس رکھے، بشرطے اس میں کوئی خرابی نہ ہو، یا پھر چچا کے پاس رہے، ورنہ پھر کوئی رشتہ دار جو اس کا محرم ہو اس کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی ایسا رشتہ دار نہ ہو تو قاضی اسے قابل اعتبار عورت کے ساتھ کے حوالے کر دے گا۔ اگر زیر تربیت لڑکی عمر رسیدہ اور سال خوردہ ہو تو وہ آزاد ہے، جاؤ جہاں چاہے، لیکن وہ اگر کنواری نہ ہو تو باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھے، تاہم اگر اس کے ساتھ طرف سے اطمینان و خطرہ ہو نہ ہو تو اس حالت میں باپ دادا کو چاہیے کہ اپنے ساتھ رکھنے پر اسے مجبور کرے۔ باپ یا دادا نہ ہو تو بھائی یا چچا ہو تو اس کو اپنے پاس رکھے، بشرطے اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اگر اس میں کوئی مسائل ہو تو قاضی کو چاہیے کہ کسی قابل اعتبار عورت کے تحویل میں دے۔ فقہ مالکیہ کے مطابق مالکیہ فقہ کے مطابق لڑکے کی پرورش کے مدت جو ہے پیدائش کے وقت سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک ہے۔ اگر اس کی ماں ہے تو بچے کے جوان ہونے ہو جائے تو اس کی پرورش ماں سے پر واجب ہے۔ اگر بالغ ہونے پر حالت جنون میں ہو تو اس کے بعد حق حضانت ساقط ہو جائے گا، اور جیسے جنون لاحق ہوگا اس کا نقفہ باپ پر بدستور لازم رہے گا، اور لڑکی مدت حضانت اور اس وقت تک ہے کہ شادی ہو جائے اور خاوند عملاً اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کرے۔ فقہ شافعی کے مطابق شافعی کہتے ہیں کہ بچے کی پرورش کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، بس بچہ جب اپنے ماں باپ کی پہچاننے لگے اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ رہنا پسند کرے تو وہی پرورش کا حقدار ہے، اور اس طرح سے ماں اور دادا دونوں میں سے یا ماں اور باپ شریک بین یا خالہ میں سے کسی کو اختیار یا حق اسے حاصل ہوگا کہ اس میں سے کسی کو اختیار کرنے کے بعد بھی بچے کو اختیار ہے کہ اسے ہٹ کر دوسرے کو پسند کرے، اور ایسے وہ بار بار بھی کر سکتا ہے۔ اور بیٹی جب باپ کے زیر تربیت رہنا پسند کرے تو باپ کو اختیار ہوگا کہ ایسے ماں کے پاس جانے سے روک دے، لیکن باپ کو اختیار نہ ہوگا کہ وہ دستور کے مطابق ماں کو بچے سے نہ ملنے دے۔ لیکن اگر ماں بچے سے زیادہ عرصہ تک اس کے پاس نہ ٹھہرے گی اور اگر لڑکا بیمار ہو جائے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کے گھر پر اس کی ذمہ داری کری جائے، بشرطے کہ باپ راضی ہو، ورنہ اس کو دونوں حالت میں ماں باپ بھی عیادت کر سکتا ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں تنہائی میں نہ ہوں۔ اگر لڑکا ماں کے ساتھ رہنا پسند کرے تو رات کو ماں کے پاس رہ سکتا ہے، اور اگر دن کو باپ کے پاس رہا کرے تاکہ باپ اس کو تعلیم دے۔ اگر لڑکی ماں کے ساتھ رہنا اختیار کرے گی تو ہمہ وقت ماں کے پاس رہے گی، اور اگر بچہ ماں باپ دونوں کو یکساں پسند کرے گا تو قراندازی کی جائے گی کہ دونوں بچہ خاموش رہے گا اور دونوں میں سے کسی کو اختیار نہ ہوگا کہ حق حضانت ماں کو ہی حاصل ہے۔ فقہ حنابلہ کے مطابق فقہ حنابلہ کہتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی دونوں کی میعاد حضانت 7 سال ہے، لیکن جب یہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اور اس کی ماں باپ اس امر پر متفق ہو جائیں کہ بچہ ان میں سے کسی کے پاس رہے گا تو یہ درست ہے کہ اگر دونوں میں سے اس امر پر نزاع ہو تو بچہ خود کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کی طویل میں چاہے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، بشرط اس میں کہ اس کی اپنی سہولت نہ جائے کہ فلاں کے پاس رہنے میں موج ہوگی اور اس کی اصلاح نہ ہوگی، اس پر یہ سختی نہ ہوگی کہ وہ آزاد ہوگا کہ وہ بڑا ہو کر جو چاہے رستہ اختیار کر لے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکا اس خیال میں ہے کہ اسے مجبور کیا جائے اور ان دونوں میں سے زیادہ صالح ہو تو اس کے
پاس رہے گا، اگر باپ کے پاس رہنا اختیار کرے تو دن رات اس کے پاس رہا کرے، تاہم اسے اپنی ماں سے ملنے کے لیے کوئی ممانعت نہ ہوگی۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی حق اذانت نہیں رکھتا، اور بچے کے جو اہل خاندان پر واجب ہوگا کہ اس کی پرورش کرے۔ اگر ماں باپ دونوں میں سے کسی کی اذانت کا معاملہ ایسا آ جائے تو دونوں اس کی پرورش کی اگر اہل ہو جائیں تو پھر وہ بچے کو خاندان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں۔ فقہ جعفری کے مطابق جو ہے لڑکی جو ہے لڑکے کو ماں کے متعلق 2 سال اور لڑکیوں کو 7 سال کی تکمیل کا حق اذانت حاصل رہتا ہے، جبکہ بچے مذکورہ عمر کی حد تک پہنچ جانے تو باپ کو حق اذانت حاصل ہوتا ہے۔ تحویل جو نابالغان ہے اس پہ باپ جو ہے اس کو اب تو قانون جو 2023 میں لیٹسٹ آ گیا ہے اس میں وزیٹیشن رائٹ کے ساتھ ساتھ ان کا شیڈول بن چکے ہیں، جن کو نان کسٹوڈیل جو باپ ہیں وہ اپنے ایک پراپر ٹائم آف میٹنگ اور سیٹنگ اور مکمل شیڈول بنا دیا جاتا ہے فیملی کورٹ میں، کہ اس میں جا کے وہ مل لیتے ہیں اپنے بچوں سے، نابالغوں سے، اور اس میں تاکہ گارڈین کورٹ جو ہے مختلف مراحل پر مختلف قسم کے فیصلہ جات صادر کرتی رہتی ہے احکامات نابالغ کے حوالے سے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نے مختصر کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی کہ نابالغ باپ جو ہوتا ہے اس میں شرعی طور پر ہم نے تھوڑا سا اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر پھر بھی اگر کسی کو ویڈیوز کے متعلقہ کوئی ایسا سوال ہو، کوئی آپ کو کویشچن رہتا ہو، اگر آپ کو مزید ڈسکشن چاہتے ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0301759630 اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ محرم الحرام ہے اور اب یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات اور تقوی پرہیزگاری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پروٹیسٹ کرتا چلتا ہوں کہ ڈنمارک کے اندر، سویڈن کے اندر ہمارے مقدس کلام پاک کی بے حرمتی کی گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور بطور وکلا برادری ہماری بار نے بھی اس بارے میں بہت پروٹیسٹ کیا، اور دیگر باروں میں بھی اس کے بارے میں وکلا برادری میں اور مسلم برادری بالخصوص اس بارے میں بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا۔ لیکن ہم ان کافروں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کبھی جب تک ان غیر مذہبی جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اقلیت، ان کی ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے، وہ ہمارے کلمہ گو نہیں ہیں لیکن اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کو ہمارے بارے میں جو ہمارا دین مذہب کہتا ہے کہ ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم نے ان کی مقدس عبادات کو اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کو کبھی بھی غلط یا ان کے بارے میں توہین ان کی نہیں کی ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ ہماری مقدس کتاب کی یہ بے حرمتی نہ کریں، بشرطے کہ دیگر جو ہے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، آپ کی فیملی ممبران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا اور ماں باپ کا احترام کیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کل المسلمین جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔